بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یوٹیوب نے سب سے پہلے خبر دوں گا کہ یوٹیوب نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور دوسری جانب یورپ جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ روس ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یوٹیوب پر بات کریں گے کہ یوٹیوب نے جو ہے وہ صارفین کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ ٹیکنالوجی یوٹیوب پر صرف 500 سبسکرائبر اور کم ویوز پر رقم کمانا اب آسان اور ممکن بھی ہے۔ اب یوٹیوب پر رقم کمانے کے لیے 4000 سبسکرائبرز یا ہزاروں گھنٹے کے ویوز کی ضرورت نہیں رہی۔ یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی نئی پالیسی کے تحت نرمی کے بعد اب صرف 500 سبسکرائبر اور مخصوص گھنٹوں کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد مونیٹائزیشن شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری تبدیلی کے تحت ضروری نہیں ہے کہ لوگ 4000 گھنٹے تک آپ کی ویڈیوز دیکھیں تب ہی آپ کو رقم ملے گی، بلکہ اسے کم کر کے 3000 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ اسے اہم اعلان کے بعد اب یوٹیوب پر معیاری اور کارآمد ویڈیو بنانے والے قدرے جلدی سے مونیٹائزیشن کی فہرست میں آ کر رقم کما سکیں گے۔ یوٹیوب 2 روز قبل باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا، جس میں یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں نرمی کی گئی۔ اس طرح کم فالوورز والے صارفین کے لیے بھی ٹپ وصول کرنے اور چینل ممبرشپ اور شاپنگ اور پیڈ چیٹ کے آپشن بھی آسان کیے۔ اس طرح شارٹ ویڈیوز کے ویوز کے لیے 1 کروڑ سے کم کر کے 30 لاکھ کر دیے گئے ہیں، جو سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے یوٹیوب شارٹ ویڈیوز کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ کچھ روز قبل ٹک ٹاک نے بھی جو مونیٹائزیشن میں نرمی اور نئی آسان اور سہولیات پیش کرنے کا اعلان کیا تھا، اور یوٹیوب نے بھی شاید اسی پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ اور یہ لوگوں کے لیے آسانی ہے جو لوگ شوق رکھتے ہیں اور جو لوگ اس سے روزگار کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کافی حد تک آسانی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے لوگ بہت کوشش کرتے تھے اور یہ گھنٹے پورے نہیں ہو پاتے تھے یا سبسکرائبر نہیں پورے ہو پاتے تھے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ختم ہو گیا، اور اب آسان ہو گیا ہے کہ جتنی محنت آگے بہت زیادہ درکار تھی، اب اس سے آدھی محنت پر آپ مونیٹائزیشن کروا سکیں گے۔ اس پر یوٹیوب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تمام صارفین کو، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز ان کو ایک اور آسانی یہ ہوگی کہ لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھے گی۔ اور دوسری جانب روس یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ جرمنی نے کہا ہے۔ جرمنی نے اپنی پہلی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ روس کو خطرہ قرار دیا، اور عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی نے اپنی قومی سلامتی کے اعلامیے میں روس کو یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور ملک کی خارجہ پالیسی کا انہوں نے جائزہ بھی لیا، جس میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد اقتصادی مفادات پر سیکیورٹی کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ یہ جرمنی میں ہماری طرف سے کی جانے والی ایک بڑی تبدیلی ہے، جس میں ہم سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی پالیسی سے متعلق وزارتوں کے درمیان زیادہ ہم آہنگی کو یقینی بنایا جائے۔ چین کے ساتھ بڑھتی دشمنی کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بیجنگ اپنی اقتصادی طاقت کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اب جو عام دنیا ہے اس کو سمجھ آ چکی ہے۔ دنیا اب 2 دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا، رشیا یہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور مغربی ممالک جس میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ یہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ پہلے مکمل طور پر اجارہ داری تھی یورپ اور امریکہ کی، اب اس کو چائنا نے اپنی معاشی طاقت کے ذریعے اس کو کارنر کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہ ایشیا میں تقریباً بہت حد تک جو ہے وہ ان کی گرپ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بلکہ یورپ کی منڈیوں تک جو ہے وہ چائنا چھایا ہوا ہے، اور امریکہ کی منڈیوں میں بھی چائنا چھایا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر کا بھی میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی ذکر کیا کہ ڈالر کی بھی جو مانگ ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈالر میں کم ٹریڈ ہو رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یورپ نے اپنی طرف سے یورو کرنسی بنائی تھی، لیکن چائنا جو ہے اور روس
वो अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर्स की बजाय अपनी करेंसी में उस पर काम करें, और ये इनको ख़तरा नज़र आ रहा है। जर्मनी ने इसका इज़हार किया, और जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है, यूरोप ने ये समझा था कि शायद ये रूस को अंडर प्रेशर कर लेंगे तो मामलात कर लेंगे, यूक्रेन के पीछे मात रखेंगे तो, लेकिन यूक्रेन को तो इन्होंने पहले ही निहत्था कर दिया था। यूक्रेन से वो सारे जो एटमी उनके सासाजात थे वो इन्होंने रोल बैक करवा के उनको खुद उन्होंने जो है बैसाखियों पर ले आए, और अब बाद में अब ये कह रहे हैं कि जी यूक्रेन की जो है हम हमायत करते हैं। कभी भी आप याद रखें, दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह है कि दोनों को मालूम होता है कि उसके पास भी एटमी हथियार और हमारे पास भी। ये पहले ही अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन के साथ ये सलूक किया, और मेरा नहीं ख्याल कि अपना जो यूक्रेन है वो इसको उनकी ये पॉलिसी को समझ पाए हैं, बल्कि वो इनके ट्रैप में आ गए हैं। और ट्रैप ऐसा किया उन्होंने कि देखें कि उन्होंने कहा जी हम आपको नेटो का हिस्सा बनाते हैं, उस पर रद्द अमल का इजहार किया रशिया ने और अटैक किया, और आज देखें कि आज उनकी तमाम तर जो इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितना नुकसान यूक्रेन का हो गया है वो 100 साल पीछे चला गया है, और उनके अहम इलाकों पर कब्ज़ा भी रूस का है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो यूक्रेन को हुआ है। यूरोप को इसका नुकसान इसलिए नहीं हुआ, ना यूरोप खुद बराह रास्त जंग लड़ रहा है, ना अमेरिका बराह रास्त जंग लड़ रहा है। यही इनका है, ये पीछे रहकर दूसरे ममालिक को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी कार्रवाई डालते हैं। और अब ये कहते हैं कि रूस हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। रूस इनके लिए ख़तरा इसलिए है कि अब इनको अंदाज़ा हो गया कि रूस को इनकी पॉलिसियों का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि ये क्या करते हैं, इसलिए ये अब रूस को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले इन्होंने सोवियत यूनियन था तो इन्होंने रूस के जो है वो सोवियत यूनियन के टुकड़े करा कर एक महदूद किया, लेकिन वो अभी भी जो अस्करी ताकत के हिसाब से वो दुनिया की बेहतरीन ताकतों में अभी भी उनका शुमार है। इसलिए ये अपने लिए ये ख़तरा महसूस करते हैं, और यही वजह है कि अब जर्मनी जो है और यूरोप के बाकी ममालिक भी यही बात कर रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।